بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 7 سال کی تھی۔ ہمارے مکان میں کچھ کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا تو مجبوراً کچھ ماہ کے لیے ہم نے ایک مکان کرائے پر لیا، لیکن کرائے پر جو مکان ہم نے لیا وہ کافی ویران جگہ پر ملا۔ یہاں آبادی زیادہ نہیں تھی، اکا دکا گھر تھے اور وہ گھر بھی کافی دور دور تھے۔ جو لوگ چترال کے رہائشی ہیں وہ یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ وہاں پر مکان اتنی آسانی سے نہیں ملتے۔ بہرحال خدا کر کے ہمیں 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا گھر ملا تو ہم فوراً ہی اس میں شفٹ ہو گئے۔ جانے کیوں اس مکان میں شفٹ ہوتے ہی امی نے اپنی ناخوشی کا اظہار کیا۔ امی کی ڈر کی وجہ سے ابو رات کو جلدی آنے لگے۔ ان کا کریانے کا سٹور تھا، شام ہوتے ہی وہ سٹور اپنے ملازم لڑکے کے حوالے کرتے اور رات ہونے سے پہلے گھر پہنچ جاتے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ گاؤں سے اطلاع آئی کہ دادی شدید بیمار ہیں، انہیں آ کر لے جائیں۔ میرے ننھیال اور دھدیال دونوں ہی نتھیا گلی میں رہتے تھے۔ ابو نے امی سے وعدہ کیا کہ وہ رات کو ہی دادی کو لے کر پہنچ جائیں گے، اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ ابو وہاں جلدی پہنچنے کی غرض سے رات 3 بجے ہی یہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ ابو کے جانے کے بعد میں اور امی گھر میں بالکل اکیلی ہو گئیں۔ ہمارے پاس فون بھی نہیں تھا۔ صبح تک میں اور امی جاگتے رہے۔ یوں ہی فجر کی اذان ہوئی تو امی اور میں نے نماز ادا کی۔ صبح کا ناشتہ بنا کر امی گھر کے کام کاج کرنے لگ گئیں اور میں اپنا اسکول کا ہوم ورک لے کر بیٹھ گئی۔ دن تو خیر و عافیت سے گزر گیا، لیکن جوں شام ہونے لگی تو امی کا اضطراب بھی بڑھنے لگا۔ وہ اس سے پہلے کبھی بھی گھر میں اکیلی ابو کے بغیر نہیں رہی تھیں۔ مغرب کی اذان شروع ہوئی تو امی کے چہرے کی فکر بھی بڑھ گئی۔ اللہ کرے وہ جلدی آ جائیں، وہ بار بار ایک ہی بات کر رہی تھیں۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد امی نے تمام گھر کے دروازے اچھی طرح سے چیک کیے اور پھر مجھے لے کر وہ کمرے میں آ گئیں اور اس کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ جب رات کے 10 بج گئے تو امی سمجھ گئیں کہ اب ابو صبح ہی آئیں گے۔ ایک تو نئی جگہ اور اوپر سے ہم دونوں اکیلی بھی تھیں تو امی کو بہت ڈر لگنے لگا۔ ذرا سی بھی آواز آتی تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ خیر اسی کشمکش میں ہم دونوں سو گئے کہ آدھی رات کو صحن میں کسی کے چلنے کی آواز آئی تو امی نے مجھے بھی اٹھا دیا۔ میں نے بھی قدموں کی واضح آواز سنی تو میں نے زور سے کہا کہ امی ابو آ گئے ہیں، دروازہ کھولیں۔ لیکن میری بات پر امی اور زیادہ ڈر گئیں اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بولی کہ خاموش رہو۔ میں نے ان کی بات سنی تو ڈر کے مارے ان کے سینے سے جا لگی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اب اس کے قدموں کی آواز ہمارے دروازے کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کمرے کے اندر سے ہماری موجودگی کی سن گن لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں امی کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس لیے ان کے دل کی دھڑکن مجھے اپنے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اچانک ہمیں ایسے لگا جیسے کوئی باہر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بار بار دروازے کو باہر سے دھکا ملنے لگا تو امی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں وہ چیخ ہی نہ پڑیں۔ ہم جس کمرے میں تھے اس کمرے کے ساتھ ہی کچن بھی تھا تو امی نے مجھے خود سے الگ کیا اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کو کہا، اور پھر دبے قدموں وہ کچن سے چمچہ لے کر آ گئیں اور پھر ڈرتے ڈرتے کمرے میں آئیں اور میرا ہاتھ پکڑ کے وہ باتھ روم میں چلی گئیں اور باتھ روم کا دروازہ اندر سے مضبوطی سے بند کر دیا۔ باتھ روم کا دروازہ لوہے کا تھا۔ میں بولنے ہی والی تھی کہ امی نے مجھے مکمل چپ رہنے کا اشارہ کیا اور لوہے کے دروازے سے کان لگا کر بیٹھ گئیں۔ اتنے میں ہمارے کمرے کا دروازہ جو کہ لکڑی کا بنا ہوا تھا وہ باہر سے کسی نے کھول لیا تو امی کی سانسیں اوپر کی اوپر رہ گئیں اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگیں تو میں بھی سہم گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اب ہمارے کمرے میں پھر رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی تھیں اور وہ ہمارے کمرے میں پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہا تھا۔ اچانک ہمیں اپنے باتھ روم والے دروازے پر اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔
وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، جیسے کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہا ہو، اور پھر اسے جیسے ہی ہماری موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے لوہے کے دروازے کو باہر سے زور زور سے دھکیلنا شروع کر دیا تو میری اور امی کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ اب تیز تیز لوہے کے دروازے کو دھکیل رہا تھا۔ کمرے کی لکڑی کا دروازہ تو باہر سے اس نے کھول لیا تھا، لیکن یہ لوہے کا دروازہ تھا جسے زور سے دھکیلتے ہوئے وہ اب جنونی آوازیں بھی نکال رہا تھا، جسے سن کر میں اور امی دونوں ہی ساکت ہو گئے۔ میں نے کبھی اپنی ماں کو اتنا بہادر نہیں دیکھا تھا جتنا وہ آج مجھے لگ رہی تھی۔ وہ مجھے ساتھ ساتھ تسلی بھی دینے لگیں اور آیت الکرسی بھی پڑھنے لگیں۔ لوہے کے دروازے کو اب زوردار طریقے سے پیٹا جانے لگا اور پوری طاقت لگا کر کھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ اس قدر بھیانک آوازیں تھیں کہ نہ تو ایسی آوازیں ہم نے کسی جانور کی سنی اور نہ انسان کی۔ یہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ہوائی مخلوق ہے۔ بہرحال مجھے امی کا چہرہ دیکھ کر لگا کہ وہ بہت کچھ جان چکی ہیں، کہ یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ بہرحال انہوں نے اس مشکل مرحلے پر ایک سخت فیصلہ لیا اور انہوں نے باتھ روم کے روشن دان کو دیکھا جو کافی بڑا سا تھا۔ تو امی نے لنگڑی کے ڈنڈے سے اس پر لگی جالی کو مار کر ٹیڑھا کیا اور پھر اسے اکھاڑ دیا، اور پھر مجھے کان میں کہا کہ میں تمہیں سہارا دے کر اوپر کرتی ہوں، تم باہر کی طرف چھلانگ لگا دینا اور ڈرنا بالکل نہیں ہے۔ سامنے وہ گھر ہے، اس کی بیل دے کر ان کو سب کچھ بتا دینا اور مدد کا کہنا۔ تو میں نے روتے ہوئے امی سے کہا کہ میں آپ کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ تو امی نے میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ تمہارا باہر جانا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم زیادہ دیر تک اس مخلوق سے نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ لوہے کا دروازہ اب باہر سے بے پناہ زور لگنے کی وجہ سے کھڑکھڑانے لگا تھا، اور ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ بھی اکھڑ ہی نہ جائے۔ امی نے مجھے پیار دیا، سینے سے لگایا اور پھر بولیں فوراً نکلو، ایسا نہ ہو کہ یہ دروازہ بھی ٹوٹ کر گر جائے۔ چنانچہ میں اس روشن دان سے باہر کودی۔ مجھے معمولی چوٹیں آئیں، پھر میں وہاں سے بھاگتے ہوئے سڑک تک آئی کہ سامنے سے آتے ہوئے ایک بائک والے نے مجھے دیکھتے ہی اپنی بائک روک دی۔ تو میں نے اسے ایک ہی سانس میں ساری بات بتا دی۔ تو اس نے مجھے اپنی بائک پر بٹھایا اور سامنے والے گھر پر بیل دی۔ کم از کم آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ 2-3 گھروں سے 4-5 آدمی ہمارے ساتھ ہمارے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ جب ہمارے گھر گئے تو دیکھا کہ ہمارا بیرونی دروازہ ٹوٹ کر زمین پر گرا ہوا تھا۔ تو میں نے رونا شروع کر دیا اور امی امی پکارنے لگی۔ ان آدمیوں نے ہمارے گھر کو چیک کیا، وہاں پر کوئی نہ تھا، البتہ باتھ روم کا دروازہ مضبوطی سے بند تھا، لیکن وہ کافی ٹیڑھا لگ رہا تھا۔ ان سب نے مل کر اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی اور آوازیں بھی دینے لگے، مگر باتھ روم کے اندر مکمل خاموشی تھی۔ تو میرے دل کو کچھ ہونے لگا کہ کہیں امی کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ اس باتھ روم کا روشن دان بھی ہے۔ تو وہ میری نشاندہی پر اس روشن دان کی طرف گئے اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو اٹھا کر روشن دان کی طرف کرتے ہیں، آپ اندر کی صورتحال دیکھ کر ہمیں بتائیں۔ میں نے جب روشن دان سے اندر جھانکا تو امی کو فرش پر بے ہوش پڑے پایا۔ تو میں نے انہیں زور زور سے آوازیں دیتے ہوئے چیخنے لگی۔ تو نیچے کھڑے آدمیوں نے ہمیں کہا کہ آپ کسی طریقے سے باتھ روم کے اندر جائیں اور باتھ روم کا دروازہ کھولنے کی کوشش کریں، کیونکہ باہر سے تو یہ کھل نہیں رہا۔ چنانچہ میں باتھ روم کے اندر اتری۔ میں نے بہت مشکل سے دروازہ کھولا تو وہ تینوں آدمی اندر آئے اور انہوں نے امی کو اٹھا کر چرپائی پر ڈالا۔ اتنے میں کسی نے پولیس کو خبر کر دی، جو امی کو لے کر ہاسپٹل چلے گئے، جبکہ مجھے پولیس کسٹڈی میں لیا گیا۔ اس خوفناک رات کی جب صبح ہوئی تو امی کو بھی ہوش آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے میرا پوچھا۔ میں جب بھاگ کر ان کے پاس گئی تو وہ مجھے اپنے سے لپٹا کر رونے لگیں۔ امی کی نشاندہی پر پولیس ہمارے گھر کے اندر گئی اور انہوں نے چپا چپا چھان مارا، لیکن انہیں کچھ خاص نہیں ملا۔ البتہ صحن میں انہیں بہت بڑے پاؤں کے نشان ملے جو کم از کم انسانی پاؤں نہیں لگ رہے تھے۔
دروازہ جو لکڑی کا تھا وہ اوزار کے ذریعے نہیں کھولا گیا تھا، لیکن وہ زمین پر پڑا تھا۔ البتہ باتھ روم کا لوہے کا دروازہ ہونے کی وجہ سے نہیں کھل پایا، کیونکہ وہ کافی پرانا دروازہ تھا جو بہت پائیدار تھا۔ پاؤں کے نشان سے ایک بات تو واضح تھی کہ وہ جو کوئی بھی تھا اکیلا ہی تھا، اور پورے گھر میں اس کے پاؤں کے عجیب و غریب نشان تھے۔ چنانچہ ان پاؤں کے نشانوں پر فوکس کیا گیا جو ہمارے گھر سے نکل کر قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ یہ کافی قدیم اور بڑا قبرستان تھا۔ دراصل یہ قبرستان ایک جنگل میں تھا جہاں پر بہت پرانی قبریں تھیں، جن پر لگی تختیاں بھی اب مٹ چکی تھیں، اور اس قبرستان میں کوئی چترالی نہیں جاتا تھا۔ امی نے جو پولیس کو بیان دیا وہ انتہائی پریشان کن تھا۔ امی نے بتایا کہ جب انہوں نے مجھے روشن دان کے ذریعے سے باہر بھگا دیا تو وہ ذہنی طور پر بالکل تیار تھیں کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ باہر سے اس کی عجیب و غریب آوازیں کچھ دیر تک تو آتی رہیں، پھر وہ خاموش ہو گیا تو مجھے لگا کہ شاید وہ چلا گیا ہوگا۔ میں نے لوہے کے دروازے کے ایک ہول سے باہر دیکھنے کی کوشش کی تو کمرے میں مکمل سناٹا تھا اور اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ابھی اس ہول پر آنکھ لگائے کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک روشن دان سے کھڑپڑ کی آواز آئی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ایک لمبا ہاتھ میرے دیکھتے ہی دیکھتے روشن دان سے ہوتا ہوا اندر آنے لگا تو اس ہاتھ کو دیکھ کر ہی میری جان نکل گئی۔ وہ کوئی انسانی ہاتھ نہیں تھا، وہ ہاتھ اور بازو دونوں ہی بہت خوفناک تھے، جسے دیکھ کر میں ایک دم سے بے ہوش ہو گئی، اور پھر مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ جب آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ تو پولیس نے امی کا بیان ریکارڈ کر لیا۔ پھر انہوں نے اس پراسرار معاملے کو حل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا کوئی سرا بھی ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ بڑے بڑے پیروں کے نشان انسانی ہو ہی نہیں سکتے۔ پولیس انویسٹیگیٹر بھی پریشان ہو گئے۔ اس پراسرار مخلوق کا اس جنگل کے قدیم قبرستان سے کیا تعلق تھا؟ وہ یہاں سے قبرستان کیوں گیا؟ یہ معمہ آج تک حل نہیں ہوا۔ مقامی لوگ بھی اس واقعے پر دہل سے گئے۔ البتہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر اس سے ملتی جلتی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہوگی۔ بہت شکریہ۔